27واں پارہ ہے سورۃ الرحمن، آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ متقین کا ذکر کرتے ہیں، جو رب کے فرمانبردار لوگ اور رب کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، اور اس کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے دنیا کے اندر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے اور ہر طاعت کو بچا لانے والے، اللہ ان کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دو باغات ہوں گے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، حقیقت میں انسان کی زندگی کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے ظاہری نظام سے ہٹ کر دل کے اندر ایک بات کا پیدا ہو جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور مجھ سے میری زندگی کا حساب لے گا، اور میری جوانی کا مجھ سے حساب لے گا، میرے مال کا مجھ سے حساب لے گا۔ یہ وہ بنیادی احساس ہے کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ تصور ختم ہو گیا، کسی کے ذہن میں قیامت کے دن کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا کے اندر پھر اپنی زندگی جیسے جی میں آیا ویسے گزار کے، جیسے جی میں آیا ویسے مال کما کے خرچ کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ النازعات میں اللہ بیان فرماتے ہیں، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو منع کر دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کے خواہشات کے پورا کرنے سے روکا، اپنے آپ کو روکا، تو یہ بندہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکشی کا شکار ہو گیا اور اپنے نفس کا غلام بن گیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کے صرف دنیا کو بنانے میں لگ گیا اور آخرت سے غافل ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے اللہ پاک یہاں جو بیان فرماتے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، ان کے لیے دو باغات ہوں گے۔ یہ جو دو باغات ہے، ماقبل چونکہ تذکرہ چل رہا ہے انسانوں کا بھی جنات کا بھی، تو جیسے انسانوں میں نیک اور بد لوگ ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی کچھ نیکوکار ہے اور کچھ بدکار لوگ ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کے لیے جنت ہے تو جنات کے لیے بھی جنت ہے، اس لیے اللہ پاک نے جنتان کا تذکرہ کیا، دو باغات کا تذکرہ کیا۔ ایک باغ وہ نیکوکار انسانوں کے لیے، اور دوسرا باغ وہ نیکوکار جنات کے لیے ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، مفسرین کی یہاں پر مختلف رائے ہے، کہ جو دو باغات ہے تو یہ آیا صرف انسانوں کے لیے ہیں یا انسانوں کے ساتھ جنات کی، تو ایک قول تو یہ ہے اس میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے دو باغات کا تذکرہ ہے، اور دو باغات ایسے ہوں گے کہ ایک باغ کی کیفیت الگ ہوگی، دوسرے باغ کی کیفیت الگ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک باغ، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر سارا ساز و سامان، چاہے وہ فرنیچر ہے، چاہے وہ برتن ہے، وہ سب کچھ سونے کا ہوگا۔
دوسرا باغ اس کی کیفیت الگ ہوگی کہ وہاں کا فرنیچر اور وہاں کا برتن ساز و سامان سب کچھ چاندی کا ہوگا۔ اس لیے انسانوں کی کیٹیگریاں ہیں۔ اللہ جل شان نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا السابقون، اور ایک ہے اصحاب الیمین۔ تو جو سابقون ہے، آگے بڑھنے والے، ان کے لیے الگ جنت ہے، اصحاب الیمین کے لیے الگ جنت۔ اس لیے دو باغات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا دو باغات انسانوں کے لیے اس حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایک قسم کا جو باغ ہے وہ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے ہے، اور دوسرے قسم کا جو باغ ہے وہ روحانی اعتبار سے تسکین کے لیے ہے۔ تو ایک جسمانی تسکین اور دوسرا روحانی تسکین کے لیے ہے۔ یا مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو دو باغات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سے ایک باغ کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ انسان کو انسان کے اچھے عقیدے کی بنیاد پر عطا کیا جائے، کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک ماننے والا اور انبیاء علیہ السلام کو سچا ماننے والا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی برحق اور آخری پیغمبر ماننے والا اور آخرت کا یقین رکھنے والا، یہ صحیح عقیدے کی بنیاد پر اللہ ایک باغ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا انسان جو نیک اعمال کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، ان نیک اعمال کے عوض میں اللہ دوسرا باغ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جنتان کا تذکرہ ہے۔ یا ایک قول مفسری فرماتے یہ بھی ہے کہ یہ جو دو باغات، ان میں سے ایک باغ تو انسان کو اچھے اعمال کے عوض میں اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن دوسرا باغ اللہ اپنے فضل کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، باغات کا تذکرہ کیا گیا، اب دو باغ ہوں گے، اور باغ کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے تو وہ درخت کی شاخوں کی وجہ سے، اس لیے اللہ فرماتے ذواتا افنان، وہ گھنی شاخوں والے باغات ہوں گے، اس کے اندر ٹہنیاں ہوں گی اور پھلدار ٹہنیاں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ وہاں پر گھنے درخت اور گھنی شاخیں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور باغات کے اندر چشمے بھی ہوں گے، اور دو چشمے بہنے والے جو کہ بہتی رہتی ہیں، ایسے چشمے اللہ پاک نے وہاں پر جاری فرمائے ہیں۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے اور دوسرے کا نام کوثر ہے۔ یہ دو چشمے باغات کے اندر یہ بہتی رہتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، باغ ہو اور پھل سے خالی ہو کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کے پھل کے جوڑے ہوں گے، جوڑے جوڑے پھل ہر قسم کے وہاں پر میسر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہر قسم کا پھل مہیا کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اب ایک طرف جنت کا تذکرہ متقیوں کے لیے، پھر جنت کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر درخت ہوں گے اور گھنی شاخیں، اور وہاں پر چشمے ہوں گے، اور وہاں پر من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے جوڑے جوڑے پھل آپ کو ملیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے بیٹھنے اور آرام کرنے کے لیے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور تکیے لگانے کے لیے اور ٹیک لگانے کے لیے ایسے بچھونے ہوں گے کہ جن کا استر بطائنہا من استبرق، وہ ریشم کا کپڑا ہوگا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ بچھونے کا بطائن کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بسترے کے نیچے والا جو کپڑا ہوتا ہے، نیچے والا حصہ، وہ جب ریشم کا ہوگا تو اس کے اوپر کا کیا حال ہوگا۔ ٹیک لگانے کے لیے وہ بچھونے نصیب ہوں گے کہ جن بچھونے کا استر وہ ریشم کا ہوگا۔ مراد یہ کہ نرم و نازک بسترے ہوں گے، بچھونے ہوں گے، وہاں پر بندہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، تکی لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان باغات کا مزہ یہ ہوگا کہ جب بندہ پھل کھانا چاہے
تو پھل کھانے کے لیے اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا، کسی خادم کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ جاؤ میرے لیے وہاں سے فلاں پھل لے آؤ، نہیں، بلکہ وجنى الجنتين دان، دونوں باغات کے پھل بہت قریب ہوں گے، آپ جس پھل کو چاہیں گے وہاں سے کٹ کے آ کے آپ کے منہ میں آ جائے گا۔ وجنى الجنتين دان، اس لیے جنل جنت، جنا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وہ پھل جو درخت سے کٹ جائے تو وہ پھل جس کو بندہ چاہے گا کہ میں کھاؤں تو وہ پھل وہاں درخت سے کٹ کے آپ کے پاس آ کے جنتی کے منہ میں آ کے بندہ اس کو کھائے گا۔ اس طرح کے مزیدار باغات، اس طرح کے منظر یہ دنیا کے مختصر سی زندگی میں اپنی خواہشات اور چاہات کو قربان کر کے، دنیا کی حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچا کے ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام اعمال کو بجا لانا، اس کے بدلے اللہ پاک یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وہاں آپ کو خوراک بھی میسر، آپ کو رہائش بھی میسر، پھر انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت وہ انسان کے دل کی خواہش کا پورا ہو جانا، اس کے لیے ایک جوڑا ساتھ رہنا۔ اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، انسانوں کو ایک طرف ایک رہائش گاہ ملے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے۔ دنیا میں بندہ اپنی جوانی لگا لیتا ہے، بڑھاپا لگا لیتا ہے، 5 مرلے پلاٹ، 10 مرلے پلاٹ، 1 کنال 10 کنال کا حاصل کر کے اس کو بنا کے تعمیر کر کے پتہ نہیں سال اور 5 سال اور 3 سال اور 10 سال زندگی نصیب، پھر اس کو چھوڑ لیتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن وہاں کے محلات وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اس لیے وہاں کے جو جوڑے ساتھ ہوں گے وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہاں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ ہر جنتی کو جنت کے اندر 2 بیویاں عطا کی جائے گی، وہ جنتی بیویاں ہوں گی۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان باغات کے اندر نگاہ نیچے رکھنے والی عورتیں ہوں گی، قاصرات الطرف۔ ایک طرف ان عورتوں کی صفت بیان کی جا رہی کہ وہ باحیا عورتیں ہوں گی، اور حیا کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں کبھی کسی غیر مرد کی طرف اٹھی ہوئی نہیں ہوں گی۔ یہ عورت کا سب سے بڑا کمال ہوا کرتا ہے، اور یہ صرف عورت کا نہیں، مرد کا بھی کمال یہ ہے کہ اس کی نگاہ خیر کی طرف نہ اٹھے۔ اور دوسری چیز عصمت ان کی یہ ہوگی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان عورتوں کو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ہوگا ان جنتیوں سے پہلے، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوا ہوگا، اس کو ٹچ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گمراہی پھیل رہی ہے وہ ان 2 چیزوں کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے۔ ایک طرف معاشرہ بے حیا بنتا چلا جا رہا ہے، مرد اور عورت کا اس درجے اختلاط ہو رہا ہے۔ ابھی عید کا مبارک یہ جو ہم دن رات گزار چکے اور یہ ہمارے لمحات گزر چکے، پورے رمضان کتنے اچھی عادات، اعمال، تلاوت، ذکر، لیکن جب عید کا موقع آ جاتا ہے تو عید کے موقع پہ کس قسم کے آپس کے خاندانوں کے اندر بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کا بے جا اختلاط، او جی کزن ہے، کزن کا کزن کے ساتھ سلام کر لینا، ہاتھ ملا لینا، اور پھر لوگ اس کو سمجھتے جی ہم تو خاندانی لوگ ہیں اور ہم مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہم مل بیٹھ کے گھومتے پھرتے ہیں۔ اب اس کا ایک غلط اثر کیا ہو جاتا ہے، اس کے اسلامی معاشرت اور دنیا والوں کا ایک غلط سوچ وہ ایک چڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی و فحاشی اور یعنی کو عروج مل رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ناجائز اختلاط کی وجہ سے اور بھی مزید بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اموات کی کثرت ہو رہی ہے، کیونکہ جس معاشرے کے اندر زنا کی کثرت ہو جائے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے۔
کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ فرماتے ہیں وہ جنتی عورتیں حسن میں اس درجے ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ تو احسان ہوا کرتا ہے۔ تم لوگوں نے دنیا کے اندر احسان یہ کیا ہوا ہے کہ رب کا کلمہ پڑھ کے، رب کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کو اپنا کے، رب کے بھیجے ہوئے رسول کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ ٹھہرا کے، اسی طرح اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بنا کے تم نے اپنی چاہتوں کو قربان کر کے رب کی چاہت کو پورا کر دیا ہے، تو رب نے بھی تمہارے لیے یہی انتظام کر لیا کہ ایسے باغات، اور باغات کے اندر یہ میوہ جات، اور باغات کے اندر یہ بسترے، اور باغات کے اندر تمہارے لیے یہ پاکیزہ بیویاں اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ یہی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر انسان بڑا احسان فراموش ہو چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس رب نے انسان کو بنایا، جس رب نے انسان کو چلایا، جس رب نے انسان کو کھلایا پلایا، جس رب نے انسان کو پہنایا، آج یہ انسان اس رب کے احسانات کو فراموش کرتے ہوئے، رب کی چاہت سے دور رہتے ہوئے اپنی ذاتی چاہت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب ماشاءاللہ ہم نے رمضان میں دیکھ لیا مساجد بھری ہوئی، فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں پھر وہی ماحول، ایک ایک صف، ڈیڑھ ڈیڑھ صف۔ اس لیے انسان ایک مہینہ تو اللہ کا صرف کھاتا نہیں ہے، ایک مہینہ پیتا نہیں، پورا سال اللہ کا کھاتا پیتا ہے، تو پورا سال رب کے احسان کو مان کے، اس کے احسان کو مانتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت بجا لائے۔ بہرحال جو دنیا کے اندر یہ کر چکے، اللہ قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ احسان دیں گے، اور وہ جنت کی شکل میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دو باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جو گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، پس اس میں دو بہنے والے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغات کے اندر ہر قسم کے جوڑا دار پھل ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچونوں پر جن کا استر ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کا پھل بہت قریب ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان باغات کے اندر نگاہ نیچے رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، جن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان جنتیوں سے پہلے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔